کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ خاتون سوائے اپنے شوہر کے باقی کسی کے بھی انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرے گی، البتہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ سوگ کرے گی۔ ہم معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ ذوالقدر صحابی ہیں، ایک موقع پر انہوں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر نظر آ رہا ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، تو روایات سے پتہ لگتا ہے مرتے دم تک کبھی بھی انہوں نے اپنے گریبان کے بٹن بند نہیں کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اس لحاظ سے بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی سعادت والا مہینہ ہے، اور اس اعتبار سے کہ اسی ماہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے، بڑا ہی المناک بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے۔ مومن کا ہر لمحہ 12 ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول حقیقت میں ہمیں پیغام دیتا ہے اتباع رسول، اطاعت رسول اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا۔ اگر ایک آدمی محبت رسول کا دعویٰ کرتا رہے کہ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن عملاً اس محبت کا اظہار نہ ہو، تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ صرف منہ کی بات ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی ذات، اس کے والدین اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سب سے بڑھ کر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی سے عقیدت سب سے بڑھ کر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا انکار کرنا یہ تو کفر ہے، اس سے تو انسان در اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ولادت باسعادت کا انکار کرتا ہے گویا کہ وہ بشریت رسول کا انکار کرتا ہے۔ ولادت بشر کی ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام افضل البشر ہے، محمد بشر لیس کالبشر، محمد تو ایسے بشر ہیں اس جیسا بشر کوئی نہیں، افضل الرسل افضل البشر، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ بہرحال ربیع الاول کا مہینہ ایک پیغام ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتباع اور اطاعت کے عہد کرنے کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع فرمائی، احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو عقل ششدر رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو آنکھوں کا سرما بنایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر قول اور فعل کو انہوں نے اپنایا اور عملاً اس کا اظہار بھی کیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی لا تسأل الناس شیئا، کہ تو کسی سے کبھی سوال نہ کرنا۔ تو روایات سے پتہ لگتا ہے اس نصیحت کے بعد اگر یہ سواری پر سوار ہوتے اور ان کا کوڑا بھی زمین پر گر جاتا تو کسی کو یہ نہ کہتے کہ مجھے اٹھا کر دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دعوت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں شریک تھے، خادم رسول ہیں، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا لقب ہے، وہ شریک تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے کھانے کا برتن رکھا گیا، اس میں کدو بھی تھے اور گوشت بھی تھا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کھانے میں سے صرف کدو کو چنتے اور اس کو تناول فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے لے کر مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی، عقیدت ہو گئی، اور اس کے بعد کوئی کھانا ایسا نہیں بنا جس میں کدو نہ ہو۔ ہم معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ ذو القدر صحابی ہیں، ایک موقع پر انہوں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر نظر آ رہا ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، تو روایات سے پتہ لگتا ہے مرتے دم تک کبھی بھی انہوں نے اپنے گریبان کے بٹن بند نہیں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو آنکھوں کا سرما بنایا، ہر ادا کو اپنایا اور اس پر عمل کیا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، جیسے ہی 3 دن گزرے خوشبو منگائی اور نیا جوڑا منگایا اور اس کو زیب تن فرما لیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، تو فرمانے لگی کہ سوگ صرف 3 دن کا ہے، اس بات کو بتلانے کے لیے میں نے خوشبو منگائی اور نیا جوڑا منگایا تاکہ میں پہن لوں اور سوگ ختم ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رکھا تھا، اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں سے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا، حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھائی کا انتقال ہوا، یزید کا انتقال ہوا، تو 3 دن بعد انہوں نے بھی خوشبو منگائی اور نیا جوڑا منگایا اور اس کو زیب تن کر لیا۔ اور جب کہا گیا کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، تو کہنے لگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ خاتون سوائے اپنے شوہر کے باقی کسی کے بھی انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرے گی، البتہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ سوگ کرے گی۔ اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ نیا جوڑا اور یہ خوشبو منگائی ہے اور اس کو میں نے زیب تن کیا ہے تاکہ سوگ ختم ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اگر کسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نصیب ہو جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لائے اس پر عمل کرنا نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تو بہترین نمونہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیں کہ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو رسول کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کی بھی اطاعت کرو۔